الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، آج کی یہ محفل 11ویں شریف کی محفلوں میں چوتھی محفل ہے. موسم ناساز رہا، مگر جب شوق کارساز رہتا ہے تو موسم ناساز ہو تو بھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. الحمدللہ آپ حضرات اور اس مسجد کے انتظامیہ حضرات قابل تعریف ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ یہ جلسے چل رہے، اور آج الحمدللہ موسم بھی کچھ مہربان ہو گیا. باران نے رحمت یعنی بارش یہ رک گئی. بارش رحمت ہے، کبھی بارش کا رک جانا یہ باعث رحمت ہوتا ہے. پروردگار عالم بارش بھیجے تو یک رحمت، اور بندوں پر مہربانی کر کے بارش کو روک لے تو اس کی الگ رحمت ہے. بہرحال ہمارے غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی خطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار میں یہ 11 جلسے منائے جا رہے ہیں، تو اسی لیے 11ویں شریف کے جلسے یہ کہلاتے ہیں. الحمدللہ اس فقیر ناچیز کو پروردگار عالم نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ 11ویں شریف یعنی اس ماہ کی 11ویں رات غوث العظم ہی کے دربار میں رہنے اور وہاں 11ویں بنانے کا موقع نصیب ہوا. 2017 میں سعادت ملی. ویسے تو زیارت اس سے پہلے بھی حاصل ہوئی، مگر خصوصاً اس مہینے کی راتیں وہاں گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا. تو جب بھی ہم 11ویں کے بیان کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں کا منظر ذہن میں آ جاتا ہے. حضرات گرامی، آج کا عنوان ہے فیضان غوث العظم. اس عنوان پر کچھ عرض کرنے سے پہلے
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں عرض کیے گئے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر دوں، صرف چند اشعار۔ سرور اولیاء میرے غوث الورا، سرور اولیاء میرے غوث الورا، سب کے مشکل کشا میرے غوث الورا۔ ساری دنیا میں ہے قادری سلسلہ، ساری دنیا میں ہے قادری سلسلہ، سب کے ہے رہنما میرے غوث الورا، سب کے ہے رہنما میرے غوث الورا۔ فاطمی آل ہیں خلف حسنین ہیں، فاطمی آل ہیں خلف حسنین ہیں، نسل شیر خدا میرے غوث الورا۔ تیری کشتی نیازی نہ ڈوبے کبھی، تیری کشتی نیازی نہ ڈوبے کبھی، اس کے ہے نا خدا میرے غوث الورا۔ حضرات محترم، یہ جو فیضان کا لفظ ہے، پہلے بھی میں اس پر تبصرہ کر چکا ہوں، جیسا کہ میرا قوت حافظہ مجھے یاد دلا رہا ہے۔ فیضان یہ عطا کرنا ہے، نوازنا ہے، دینا ہے۔ عام انسان دے تو اسے ہم کہیں گے خیرات، اللہ کا ولی دے تو اسے ہم کہیں گے فیضان، کیونکہ خیرات میں خیرات دینے والا نظر آتا ہے، فیضان میں نوازنے والا نظر نہیں آتا۔ غوث پاک کا فیضان ہم پر جاری ہے، مگر غوث پاک نظر نہیں آتے۔ جب غوث العظم کا یہ فیضان ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، شاعر کہتا ہے زیر سایہ ہم ان کے رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا، زیر سایہ ہم ان کے رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا، جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہے، دینے والا نظر نہیں آتا۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش۔ اور اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہوتے۔ دیکھیے اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، کیونکہ ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی، اور آخری اسے کہیں گے جس کے بعد کوئی نہ آئے۔ جیسے کسی بس میں آپ لوگوں کو سوار کر رہے ہیں، 60 آدمیوں کو سوار کرنا ہے، 59 آدمی آ گئے، 59 کا معنی 50 پر 9، 59 آدمی آ گئے، تو پھر ایک آدمی کا انتظار رہتا ہے، اور اس ایک آدمی کے لیے بس رکا رہتا ہے۔ جب وہ آ گیا تو یہ آخری آدمی آ گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا تو یہ آخری نہیں ہوگا، اگر اس کے بعد بھی کوئی آ جائے تو اس آدمی کو آخری نہیں کہہ سکتے ہم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اگر کوئی نبی آئے تو آپ کا آخری ہونا یہ غلط ہو جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اسے کہتے فرض محال۔ کیا کہتے ہیں؟ فرض محال، یعنی جو چیز نہیں ہوتی ہے اسے امیجن کر لینا بفرض محال۔
محال کا مطلب وہ چیز جو ہو نہیں سکتی، فرض کرنا کا مطلب کیا ہے؟ اسے سوچ لینا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا لکان عمر، تو حضرت عمر بن خطاب ضرور نبی ہو جاتے۔ تو کوئی نبی نہیں ہے اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہے۔ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد نبی ہوتا، تو اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ لکان عمر، اگر ویسا ہوتا تو ہوتے، ویسا نہیں ہوا لہذا یہ نہیں ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ اور حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ پروردگار عالم کے کرم سے میں نے سارے درجات کو پار کر دیا مگر نبوت سے آگے، نبوت سے آگے، کیونکہ نبوت یہ وہ چیز ہے جو میرے دادا جان پر، نانا جان پہ ختم ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث پاک کے دادا بھی ہے، نانا بھی۔ کیوں دادا ہے؟ باپ کی جانب سے جو رشتہ آتا ہے وہ دادا کا، ماں کی جانب سے جو رشتہ آتا ہے وہ نانا کا۔ ہمارے غوث پاک کے والد، ان کا سلسلہ نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ امام حسن سے ملتا ہے۔ اور آپ کی والدہ کا سلسلہ نسب کہاں جا کر ملتا ہے؟ امۃ الجبار ام الخیر، جو غوث پاک کی والدہ محترمہ ہیں، غوث پاک کی امی جان ہیں، ان کا سلسلہ نسب امام حسین سے ملتا ہے۔ حسن اور حسین یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو اس نسبت سے آپ حسنی الحسینی ہیں، اولاد حسن بھی ہیں، اولاد حسین بھی۔ اور کس کی آل ہے؟ بی بی فاطمہ کی آل، فاطمی آل ہیں، خلف حسنین ہیں۔ خلف کا معنی کیا ہے؟ بیٹا۔ خلف، ذرا یہاں پہ ایک علمی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ کہ خلف ہے، دوسرا ہے خلف۔ ایک لام کے زبر سے خلف، لام کے سکون سے خلف۔ یہ خلف کا معنی ہے فرما بردار بیٹا۔ خلف کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار بیٹا۔ خلف کا معنی ہے نافرمان بیٹا۔ قرآن مجید میں فخلف من بعدہم خلف، ان لوگوں کے بعد ایک ایسی اولاد آئی جو نافرمان تھی۔ تو اس فرق کو بھی میں واضح کرتا ہوں۔ تو غوث پاک خلف حسنین، اس کو ہم خلف حسنین نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ خلف حسنین۔ اب خلف کا معنی فرما بردار اولاد۔ اب جو نافرمان ہوتا ہے، ہم اردو والے اس کو ایک لفظ بڑھا کر نافرمان کو ناخلف اولاد کہتے ہیں۔ کیا ناخلف اولاد نکلا رہے تو؟ بات موٹی ہے، مدراسی بات ہے، لیکن اس کے اندر کتنی پختگی ہے دیکھیے۔ ناخلف اولاد، خلف کا معنی فرما بردار، ناخلف نافرمانی کرنے والا۔ تو فاطمی آل ہے، خلف حسنین ہیں، نسل شیر خدا میرے غوث الورا۔ تو حضرات گرامی، غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عام، آپ جدھر جائیں، ہندوستان، پاکستان، پھر اس سے آگے بڑھ کر افغانستان، آپ عرب ممالک میں بھی چلے جائیے، آپ کو جا بجا قادری خلفاء ملیں گے۔ سلسلہ قادریہ کے شیوخ، سلسلہ قادریہ کے پیران طریقت ملیں گے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا ہے، ساری دنیا میں ہے قادری سلسلہ، ساری دنیا میں ہے قادری سلسلہ، سب کے ہے رہنما میرے غوث الورا۔ ہم غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر پہنچے
تو وہاں پر مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں، کویت سے بھی لوگ آتے ہیں، سعودیہ سے بھی لوگ آتے ہیں۔ میں نے خود ملاقات کی کویتیوں سے، سعودیوں سے، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں غوث پاک کے روضہ انور کی زیارت کے لیے، کیونکہ آپ کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، آپ کا فیضان تمام ولیوں میں جاری و ساری ہے۔ اسی لیے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کہا قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی للہ، قدمی ہذہ، میرا یہ قدم علی رقبتی کل ولی للہ، ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم، یہ کنایتاً، یہ اشارتاً، سب پر میرا ہاتھ ہے کا مطلب کیا ہے؟ سب کے سروں پہ جب ہاتھ رکھتے ہیں، سب پر میرا ہاتھ ہے کا مطلب سب کی میں مدد کیا، سب پر میرا احسان۔ تو ایک صراحتاً بات ہوتی ہے، ایک کنایتاً بات ہوتی ہے۔ تو ظاہری طور پر ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اللہ کا ولی میری بزرگی کو تسلیم کرتا ہے، ہر ولی میری بزرگی کو تسلیم کرتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جتنے اولیاء آئے، جتنے علماء آئے، علماء اہل سنت والجماعت، اس میں کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو غوث پاک کو نہ پہچانتا ہو یا غوث پاک کو نہ مانتا ہو۔ ہر ایک نے آپ کو مانا۔ ہندوستان کے ولیوں کے سردار، ہندوستان کے ولیوں کے سردار حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجمیری کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ جب ہمارے غوث پاک نے اللہ کے حکم سے عالم استغراق میں یہ اعلان کیا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی للہ، میرا یہ قدم ہر اللہ والے کی گردن پر ہے، تو اسی وقت حضرت خواجہ اجمیری نے عرض کی کہ بل علی الرأس والعین یا سیدی، اے میرے آقا، آپ کا قدم میری گردن پر ہے، یہ آپ کا قول ہے، مگر میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ بل علی الرأس والعین، میرے سر اور میری آنکھ پر آپ کا قدم ہے۔ تو اللہ والے یہ ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں، دنیا والے یہ ایک دوسرے سے جلنے والے ہوتے ہیں۔ دنیا والوں میں اللہ والوں میں بڑا فرق ہے۔ دنیا والا جب سامنے والے کو دیکھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اس کی تجارت ہو گئی تو اس سے جلنے لگتا ہے، حسد کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ والا دیکھتا ہے کہ دوسرے ولی کا درجہ بلند ہو گیا تو اس کے آگے جھک جاتا ہے، اس کے درجے کو تسلیم کرتا ہے، اس کا ادب کرنے لگتا ہے، اس کی تعظیم کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ چیز اللہ والوں میں پائی جاتی ہے، صحابہ کرام میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام یہ ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کی تعظیم کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہوئے عمر فاروق نے کہا کہ کاش میرے سارے عمل ابو بکر صدیق کے نام اعمال میں درج ہو جائے، مگر ابو بکر صدیق کی وہ ایک رات مجھے مل جائے جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پہ گزاری تھی۔ تو صحابہ کرام یہ ایک دوسرے کے قدردان، اسی طرح اولیاء کرام یہ ایک دوسرے کے قدردان۔ ایک ولی سے دوسرے ولی کا تذکرہ سنو تو اس ولی کی وہ تعریف ہی کرے گا، اس کے مقام و مرتبے کو واضح کرے گا۔ بہرحال اولیاء کرام فیضان پہنچاتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے رتبے کے مطابق فیضان پہنچاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا فیضان سب سے بڑھ کر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ ولیوں کے سردار، ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے پیشوا ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے نرالے، ہر اعتبار سے نرالے۔ اسی لیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، غوث العظم درمیان اولیاء، غوث العظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ یعنی ہمارے غوث پاک ولیوں کے درمیان اس طرح ممتاز ہیں جس طرح نبیوں کے درمیان محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممتاز ہیں۔ تو غوث پاک کے آگے کسی ولی نے اپنی برتری کو نہیں جتایا، بلکہ ہر بزرگ نے غوث العظم کی بزرگی کو تسلیم کیا۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا ایک شعر ہے، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ غوث ولیوں میں ایک درجہ، جس طرح علماء میں بھی درجے ہوتے ہیں، کوئی شیخ التفسیر ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی مفتی ہے، تو کوئی فقیہ ہے، تو اس طرح جو درجات ہوتے ہیں ولیوں میں بھی مراتب ہیں، درجات ہیں، ان کے الگ الگ رتبے ہیں، کوئی ابدال ہے، کوئی خطب ہے، کوئی غوث ہے۔ تو غوث یہ بڑے درجے کے ولی کو کہتے ہیں۔ اور غوث کا معنی کیا ہے؟ غوث کا معنی ہے مدد۔ لفظ غوث کا معنی مدد، چونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس ولی کے ذریعے اپنی مخلوق کی مدد کرتا ہے، اس لیے اس درجے کے ولی کو غوث کہا جاتا ہے۔ مدد کرنے والا تو اللہ، مدد کرنے والا اللہ ہے، مگر ہاتھ ولی کا نظر آتا ہے۔ تو غوث یہ ایک درجہ ہے۔ تو اس درجے میں رہنے والے جتنے غوث ہیں وہ سارے غوث ان کے شیدائے، جیسا دنیا میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایسے ڈاکٹر ہیں کہ سارے ڈاکٹر ان کو تسلیم کرتے ہیں، یہ ایسے عالم ہیں کہ سارے علماء ان کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی بڑے درجے کے عالم ہیں، بڑے درجے کے ڈاکٹر ہیں۔ تو غوث پاک بڑے درجے کے غوث ہیں، اسی لیے آپ کو صرف غوث نہیں کہا جاتا، غوث العظم کہا جاتا ہے۔ آپ غوث العظم ہیں، بڑے درجے کے غوث ہیں۔ آپ کے سوا جتنے بھی غوث ہیں، جتنے بھی اغواث ہیں، جتنے بھی اغواث، غوث کا پلورل، غوث کی جمع ہے اغواث، جتنے بھی اغواث، جتنے بھی غوث ہیں وہ سب آپ پر شیدا، آپ پر فدا، آپ پر قربان، آپ پر نثار۔ جیسے کسی قاری کے بارے میں کہا جائے کہ ایسے قاری ہیں کہ بڑے بڑے قاری ان کی قرات سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یہ ایسے مقرر ہیں کہ بڑے بڑے مقرر ان کی تقریر کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی بڑے درجے کے مقرر۔ میں مثالیں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ مثالوں کے ذریعے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں مثالیں دی ہیں۔ کیوں مثالیں دی ہیں اللہ نے؟ سمجھانے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تبارک و تعالی مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا۔ فما فوقها، مچھر سے زیادہ بھی چھوٹی کوئی چیز ہے، اگر اس چیز کے ذریعے بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ مثال دے کر حقیقت تمہیں سمجھا دیتا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے موقعوں پر مثالیں دی ہیں۔ مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ جو چیز ہمیں معلوم ہے،
جو چیز ہمیں معلوم ہے اس کے ذریعے نامعلوم چیز ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے. unknown thing is being understood through the known thing. جو چیز ہمیں معلوم ہے اس کے ذریعے نامعلوم چیز سمجھ میں آتی ہے. تو جو چیز بطور مثال ہمیں پہلے ہی سے معلوم، جیسے ہم نے کہا کہ ایسے ڈاکٹر ہیں کہ ہر ڈاکٹر ان کی قدر کرتا ہے، یہ ایسے مولانا ہیں کہ ہر مولانا ان کی قدر کرتے ہیں. یہ مثال. تو اس مثال کے ذریعے میں یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ایسے ولی ہیں کہ ہر ولی ان کی قدر کرتا ہے. یہ ایسے غوث ہیں کہ ہر غوث ان سے محبت کرتا ہے، ان کا شیدائی ہے. اسی لیے عرض کیا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. غیث کا معنی کیا ہے؟ غیث کا معنی ہے بارش. عربی میں بارش کو غیث کہتے ہیں. تو ہے وہ غیث، یعنی اے غوث پاک آپ ایسی بارش ہیں کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. بارش بھی آپ کی بارگاہ میں پیاسی ہے. ایک شاعرانہ تصور ہے، شاعرانہ تصور، شاعرانہ عقیدت ہے، مگر اس میں یہ حقیقت بتائی گئی کہ آپ ایسے ولی ہیں کہ ہر ولی آپ کا ضرورت مند ہے. آپ ایسے غوث ہیں کہ ہر غوث آپ کا محتاج ہے. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہم ولیوں میں پیش نہیں کر سکتے. آپ ایک بے مثال ولی ہیں، بلکہ آپ ماں بیٹی ولی. آپ ماں بیٹی ولی. جب پیدا ہوئے غوث پاک تو رمضان کی چاند رات تھی. شعبان ختم ہو گیا، 29واں دن ختم ہوا، رات لگی، وہ شک کی رات تھی. اور اس زمانے میں خبر ملنے میں دیر لگتی تھی. آج کل تو خبر بہت جلدی آ جاتی ہے، کیونکہ خبر پہنچانے کے ذرائع آ گئے. آج سے چند سال پیشتر، مان لیجئے 40 سال پہلے ہمارا حال کیا تھا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سحری کھاتے اس وقت خبر آتی کہ چاند نظر آ گئے. کبھی سحری کھا کر فجر کو آتے، وہاں پہ پتہ چلتا کہ چاند نظر آ گیا، لہٰذا عید مناؤ، روزہ چھوڑو. مگر آج کل تو الحمدللہ جس طرح کئی آسانیاں ہو گئی، یہ آسانی بھی ہو گئی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شک کی رات تھی. رات گزر گئی، صبح ہوئی. غوث پاک رات کو پیدا ہوئے. جب صبح ہوئی، صبح صادق وہاں نمودار ہوئی، غوث العظم نے دودھ پینا روک دیا. دودھ نہیں پی رہے. سارا دن گزر گیا. آپ کی والدہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ روتے بھی نہیں، بالکل خاموش ہیں. جب افطار کا وقت آیا تو اس وقت آپ نے دودھ نوش فرمایا. تو آپ کی والدہ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ رمضان آ گیا، میرے بچے نے آج دودھ نہیں پیا. تو بچے کی کرامت، بچپن ہی سے کرامت. پیدا ہوئے تب سے ہی آپ دیگر بچوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ الگ تھلگ ہے. اور جو ولی ہوتا ہے، حضرات محترم، ایک اہم بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. جو ولی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، نبی کا جلوہ اس میں نظر آتا. تو بچپن میں غوث پاک سے یہ کرامت صادر ہوئی کہ آپ نے دودھ نہیں پیا. تو بعض لوگوں کو شک ہوتا ہے کیا بچپن میں بھی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے؟ تو میں ان لوگوں کی تسلی کے لیے عرض کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی طفل شیر خوار، دودھ پیتا بچہ ہے. بی بی مریم انہیں گود میں لیے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا کہ یا مریم، اے مریم، لقد جیت شیئا فریا،
یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم یہ کیا کام کیا تو نے، تیری ماں بھی پاک دامن عورت، تیرا باپ بھی نیک انسان، اور تو ایسا کام کی ہے جس کی تجھ سے امید نہیں کی جا سکتی۔ یہ بچہ تیرے ہاتھ میں کیسے آیا جبکہ تیرا نکاح کسی سے نہیں ہوا؟ فاشارت الیہ، تو بی بی مریم نے کہا کہ اس بچے کا راز مجھ سے نہ پوچھو، بچے کے سے پوچھو۔ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف۔ تو بی بی مریم کا بچہ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے، ایک دن، 1.5 دن یا 2 دن ہوا۔ قالوا، لوگوں نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، جو ابھی جھولی میں بچہ ہے اس بچے سے ہم کیسے بات کریں گے مریم؟ تو بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قال انی عبداللہ، تو فوراً عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ تو بچے کی زبان سے یہ شیریں مخالب، اتنی میٹھی میٹھی پیاری گفتگو سن کر لوگ حیران ہو گئے۔ تو وہ پروردگار جس نے بچپن میں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت کی گواہی دینے کے قابل بنا دیا، وہ پروردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی ایک ایسے ولی کو پیدا کر دے جو بچپن ہی میں روزہ رکھ لے، تو خدا کی قدرت میں تعجب کی کیا بات ہے؟ خدا کی قدرت ہے، ولی کی کرامت ہے، خدا کی قدرت ہے، نبی کا معجزہ ہے۔ خدا سے عجیب ظاہر ہو تو اسے کہیں گے ہم قدرت، اور خدا کے کرم سے نبی سے کوئی عجیب کام ظاہر ہو تو اسے ہم کہیں گے معجزہ۔ اگر ولی سے کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے ہم کہیں گے کرامت۔ ایک ہی کرشمہ نبی سے بھی ظاہر ہوتا ہے، ولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے، کرشمہ ایک، مگر جب نبی سے ہو تو اس کا نام جدا، جب ولی سے ہو تو اس کا نام جدا۔ نام کیوں جدا؟ اس لیے کہ مقام جدا ہے، مقام جدا ہے، نبی کا مقام الگ، ولی کا مقام الگ۔ اسی لیے ایک صوفی نے کہا، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر تو مراتب، رتبے، درجات جو ہیں ان کی اگر تو نگرانی نہیں کرے گا، ان کا اگر تو خیال نہیں کرے گا، زندگی تو بے دین ہو جائے گا۔ تو درجات کا اعتبار کرنا چاہیے۔ غوث پاک کی تعریف کرو مگر انہیں نبی کا درجہ مت دو، اگر دے دو گے تو تم بے دین ہو جاؤ گے، اور سب سے بڑھ کر غوث العظم ہی تم سے ناراض ہو جائے، جسے جو درجہ دینا ہے وہ درجہ دو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، انہوں نے بیماروں کو شفا بخشی، مگر عیسیٰ علیہ السلام کا جو درجہ ہے وہ درجہ ہے، انہیں اللہ کا بیٹا مت کہو۔ اگر اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام ہی تم سے ناراض ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں ہی خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ تو جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ان لوگوں سے ناراض ہونے والے سارے مسلمان ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان سے زیادہ ناراض ہیں، کیونکہ انہوں نے اس غلط عقیدے کے لیے جسے آڑ بنایا ہے، جسے ہتھیار بنایا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ظالموں نے خدا کا بیٹا کہا، یہ خود ظلم ہے،
اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ میں خدا کا پیغمبر، میں خدا کی وحدانیت سمجھانے کے لیے آیا، میں خدا کی عظمت سمجھانے کے لیے آیا، خدا کا پتہ دینے کے لیے آیا، ان ظالموں نے مجھے ہی خدا کا بیٹا بنا دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اس رشتے سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد اس کی شان، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ حضرات گرامی، بات کہیں سے نکلی کہیں پہنچ گئی، تو یہ ایک ہی چیز اگر نبی سے ظاہر ہو تو اسے کہیں گے معجزہ، اور وہی چیز ولی سے ظاہر ہو تو اسے کہیں گے کرامت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام پرندوں کی شکل بناتے تھے، اخلق من الطین کہیئۃ الطیر۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل بنا لیتا ہوں، چکنی مٹی ہاتھ میں لے کر کبوتر کی شکل بنائی، پھر اس نے پھونک ماری، جو ہی پھونک مارے وہ سچ مچ کبوتر بن کے اڑ رہا، چڑیا کی شکل بنا دی۔ پہلے آرٹیفیشیل کیا ہے وہ آرٹیفیشیل چڑیا، جو عیسیٰ علیہ السلام اس نے پھونکتے ہیں وہ نیچرل چڑیا بن کے اڑ جاتے ہیں۔ آرٹیفیشیل تو لوگ بنا لیتے ہیں، پلاسٹک میں بنا لیتے ہیں اور مٹی میں تو بناتے ہی ہیں، بنا کے رکھ دیا بلی کی طرح، کبوتر کی طرح۔ وہ آرٹیفیشیل جسے ہم کہتے ہیں مصنوعی، اردو میں کہتے ہیں مصنوعی، تو آج کا دور ایسا ہے کہ اردو لفظ ہمارے لیے نیا، انگریزی لفظ ہمارے لیے نیا نہیں، بہت پرانا لفظ ہو گیا ہے۔ تو آرٹیفیشیل نوجوانوں کی سمجھ میں آنے والا لفظ ہے، اس لیے وہ لفظ بولنا پڑتا ہے، پھر ہماری اردو بھی باقی رہے، اس لیے اردو کا لفظ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ مصنوعی پرندہ، اس میں جان نہیں، حرکت نہیں، وہ کھاتا پیتا نہیں، مگر جو قدرتی پرندہ ہے، نیچرل پرندہ، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، چہچہاتا ہے، اڑتا ہے، اور اسے ذبح کر دو تو خون نکلتا ہے، پھر اس کا گوشت پکا کر کھاؤ تو گوشت کھانے کے قابل رہتا ہے۔ تو سچ مچ پرندہ بنا دینا، مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس نے پھونک مار کر اسے اوریجنل سچ مچ پرندہ بنا دینا، یہ کام عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس کا ایک جلوہ نظر آیا۔ وہ جلوہ کیا تھا؟ آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو لا کر غوث پاک کے حوالے کر دیتی ہے، عرض کرتی ہے کہ اے حضرت دستگیر، آپ میرے بیٹے کی تربیت کیجیے، آپ کے مدرسے میں پڑھائیے۔ تو غوث پاک نے جب دیکھا کہ اس کی ماں مجھ سے فریاد کر رہی ہے، اس قدر شوق کے ساتھ بیٹے کو میرے حوالے کر رہی ہے، تو غوث پاک نے بھی ارادہ کر لیا کہ اس بیٹے کو میں چمکاؤں گا، اس لڑکے کو میں ہیرا بنا دوں گا، چمکا دوں گا۔ تو چمکانے کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے، ریاضت کے بغیر، محنت کے بغیر کوئی چمکتا نہیں۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ یہ کہ نگینہ بننے کے لیے پتھر کو کئی بار بسولے سے کاٹا جاتا ہے، تب جا کر وہ اس قابل بنتا ہے کہ کسی بادشاہ کی انگوٹھی کا نگینہ بن جائے۔ تو کسی کو بڑا درجہ ملنا ہے تو اسی قدر محنت کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس لڑکے کو غوث پاک کے دربار میں ریاضتوں کا موقع ملا، ریاضتیں کرتے کرتے نحیف دبلا پتلا ہو گیا، نحیف ہو گیا، دبلا پتلا ہو گیا۔ تو اس کی ماں بیٹے سے ملنے کے لیے آئی، کئی دن ہوئے، جا کر دیکھا بیٹا بہت دبلا پتلا ہو گیا ہے، اور بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تو کیا کھا رہا ہے؟ بتایا میں چنے کھا رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں رکابی تھی، چنے رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، صرف چنے کھا رہا ہے تو پھر غوث پاک سے ملنے کے لیے آئی۔
تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک دسترخوان ہے جس میں مرغ مسلم کی ہڈیاں ہیں۔ ابھی مہمان کھا کر گئے تو ماں کی مامتا کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ جب ماں کی مامتا مچلتی ہے تو ماں بے تکلف ہو جاتی۔ دیکھیے ماں اپنے ہی باپ سے اپنے بیٹے کے لیے لڑ لیتی ہے۔ کبھی نانا نواسے کو ڈانٹتے ہیں تو ماں مچل کیا با میرے بچے کو ایسا بولتے ہیں، نا با بولتے اپنے ہی باپ کو، کیوں؟ مامتا مچل جاتی ہے اس کی۔ تو آ کے عرض کر لگی سرکار یہ کیا کیا آپ نے، میرے بچے کو کھانے کے لیے چلیں، یہ کون لوگ ہیں جو یہ ہضم کر کے جا رہے ہیں؟ میرا بیٹا نحیف ہو گیا ہے، دبلا پتلا ہو گیا ہے۔ تو غوث پاک نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے بیٹی کی تربیت کر رہا ہوں، اب دیکھو، کہا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان کو جوڑ۔ تو آپ نے جب حکم دیا تو جو بھی وہاں خادم تھا وہ ہڈیاں جوڑ دیا۔ پھر آپ نے اس پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو وہ مرغ زندہ ہو گیا۔ حیران ہو گئی یہ عورت، حیران ہوئی، عرض کرنے لگی سرکار آپ نے یہ کیا کر دیا؟ کہنے لگے یہ جو میں کیا ہوں تجھے سمجھانے کے لیے کہ تیرا بیٹا اس درجے کو آ جائے، تیرا بیٹا اس درجے کو آ جائے، اس درجے کو آنے کے لیے اسے محنت کی ضرورت ہے۔ جو لوگ آئے تھے وہ باہر کے تھے، مہمان تھے، کھائے چلے گئے۔ تیرا بیٹا مہمان نہیں ہے، تیرا بیٹا میری تربیت میں ہے، لہٰذا میں تیرے بیٹے پہ مہربان ہوں، میں تیرے بیٹے پہ مہربان ہوں۔ ہر ایک کے کپڑے کو دھویا نہیں جاتا، اپنے کپڑے کو ہی دھویا جاتا ہے، یہ میرا ہے لہٰذا میں اسے صاف کر رہا ہوں۔ تو بہرحال ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرے ہوئے مرغ کو زندہ کیا، جو مرغ مر چکا تھا اسے زندہ کیا۔ تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ کام غوث العظم نے بھی کیا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے کرشمے کو ہم کہیں گے معجزہ، کیونکہ وہ نبی تھے۔ غوث پاک کے کام کو ہم کہیں گے کرامت، کیونکہ وہ ولی تھے۔ تو عجیب و غریب کام، یہ جو معجزہ اور کرامت ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف کا معنی ڈیفینیشن، تو اس کی وضاحت، اس کی تعریف کیا ہے؟ امر خارق للعادہ، امر خارق للعادہ، وہ کام جو عادتاً نہ ہو، یعنی کوئی کام which does not happen usually، جو عادتاً نہ ہو سکے، کوئی اس کا تصور بھی نہ کر سکے۔ یہ ایک مرغی تڑپ کر مر گئی، اب آپ اس مری ہوئی مرغی کو کسی مولانا کے پاس لے جا کر، مولانا مرغی مرغی میں لیا تھا اسے 600 روپے میں لیا مرغی کو، دیسی مرغی تھی، بڑی بھاری مرغی مر گئی، ذرہ کاتبی سے کر کو زندہ کرا لو نا، اب مر گئی نا، مر گئی تو مردار ہو گئے، نہیں کھا سکتے، زندہ کر ڈالے تو پھر ہم کیا کر سکتے؟ کھا سکتے ہیں، ذرا اسے ایکٹیویٹ کر کے چھوڑو نا۔ یہ ہونے کا کام نہیں بھائی، یہ کام ہونے کا نہیں۔ اچھا مولانا سے نہیں ہوتا، بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، وہ حیوانات کا ڈاکٹر، ویٹنری کالج کو چلے گئے، جا کر بولے ذرا اسے زندہ کرانا، بہت قیمتی، میں فیس ہو رہا تو تم کو دے دیتا ہوں، اسے ذرا زندہ کرو، اس کا گوشت کھانا مجھے بڑی آرزو تھی۔ ڈاکٹر بولے گا بھائی جب تک زندہ تھی ہم علاج کر سکتے تھے، اب مر گئی تو علاج نہیں، یوزولی یہ ہو نہیں سکتا، عادتاً یہ ہو نہیں سکتا۔ اب ولی اس عادت کے خلاف کر دیتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں امر خارق للعادہ، یعنی ایسا کام جو عادتاً نہ ہو سکے، خلاف عادت ہو تو اس کا نام کرامت، خلاف عادت ہو تو اس کا نام کرامت، عادتاً ہو تو اس کا نام کرامت نہیں۔ یہ گلاس پانی میں پی لیا،
یہ میری کرامت ہے یا کسی کی کرامت نہیں، عادتاً لوگ ایک گلاس پانی پیتے ہی ہیں، یہ کرامت نہیں ہے۔ اگر بیک وقت اتنا پانی کہ 50 لیٹر کا پانی ہے اسے پی لینا، وہ ہو سکتا؟ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ یاد آ گیا، کیونکہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی فیضان غوث العظم، غوث پاک کی نوازش ہے، ان کے نام سے ہم نے بات کو آغاز کر دیا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ یہ سنتے ہیں اور بالکل صحیح سنتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے بھوک کی وجہ سے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک بالکل معمولی خوراک تھی، جو کی روٹی، 2 جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کے گھر پہ پہنچے، صحابی نے بکرے کا جو مسلخ ہے اس کو سارا ہاتھ، تو بکرے کے 4 ہاتھ ہوتے ہیں، آپ کہیں گے 4 پاؤں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے 4 پاؤں مان لیجئے، سارے 4 پاؤں ان کو بھون کر رکھا، یہ پاؤں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لیا، پھر دوسرا دیا وہ بھی تناول، تیسرا وہ بھی کھا لیا، چوتھا بھی کھا لیا، یعنی سارا بکرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا، یہ بھی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اور دو، تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک بکرے کے تو 4 ہی ہوتے ہیں، 4 پاؤں ہی ہوتے ہیں، سارے پاؤں، چاروں بھی میں پیش کر دیا اور ایک ہی بکرا پکایا تھا، اب 5واں کہاں سے پیش کروں؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے مانگا، اگر تو دیکھتا تو ضرور تجھے مل جاتا، کیونکہ میرا کھانا عادت کے خلاف دوسرا انسان نہیں کھا سکتا، میرا کھانا عادت کے خلاف، اسی طرح میرا مانگنا بھی عادت کے خلاف ہے، اگر تو دیکھتا تو ضرور مل جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کم کھا کر حضور نے یہ کرشمہ دکھایا، ایسا کم کہ 17 دن تک مسلسل یہ قطرہ پانی کا نہیں پیا، یہ دانہ اناج کا نہیں لیا۔ کتنے دن؟ 17 دن، اسے کہتے ہیں صوم وصال، اس کا نام کیا ہے؟ صوم وصال، یعنی لگاتار روزہ رکھنا سحری اور افطار کے بغیر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز، ہمارے لیے جائز نہیں۔ تو 17 دن آپ نے رکھا، صحابہ نے بھی سوچا کہ ہم رکھیں گے، 1-2 صحابہ نے رکھ لیا، 2 دن گزرے، نخاعت طاری ہو گئی، مسجد کو آئے تو سہارا لے رہے، حضور نے کہا مالکم، کیا ہوا تم کو، کیا ہو گیا تم کو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے بھی روزہ رکھا ہے جس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں، صوم وصال، سحری افطار کے بغیر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میرے جیسا ہے؟ میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو کم کھانے کا یہ عالم کہ 17 دن کھائے پیے بغیر رہے، مگر بالکل نارمل، حسب معمول، آپ کے چلنے میں کمی نہیں، آپ کے بولنے میں کمی نہیں، نمازوں میں کمی نہیں، معاملات میں کمی نہیں، کھا پی کر انسان جس طرح تر و تازہ رہتا ہے، کھائے پیے بغیر بھی تر و تازہ۔ تو کم کھانے کا معجزہ، اور کھانے کا معجزہ ہے کہ عرب کا بکرا اس کو پوری طرح بھون کر ایک ٹکڑا دیا گیا، تو سارا بکرا کھا کر پھر آپ کی طبیعت میں کوئی خلل نہیں ہوا، آپ کی طبیعت میں کوئی خلل نہیں ہوا، تو وہ کھانا نبی کی ضرورت نہیں ہے، نبی کا کرشمہ ہے، نبی کا معجزہ۔ تو جو عجیب و غریب کام جسے دوسرا آدمی نہیں کر سکتا،
دوسرا آدمی بھی کر سکتا، ہم بھی کر سکتے، تو اس کا نام کرامت نہیں، اس کا نام ہے عادت۔ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا نہ کر سکے وہ کر کے دکھاؤ۔ تب ولی کو کرامت کیوں دی جاتی ہے، نبی کو معجزہ کیوں دیا جاتا ہے، یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ نبی کو معجزہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ معجزہ دیکھ کر دنیا والے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ جو انسان ایسا کام کرے جسے ہم نہیں کر سکتے، وہ انسان جس خدا کا پتہ دیتا ہے واقعی وہ قدرت والا حقیقی خدا ہے۔ تو خدا کا پتہ دینے کے لیے نبی سے معجزہ صادر ہوتا ہے، اور یہی شان اولیاء کے اندر ہے۔ تو ولی کی کرامتوں کو دیکھ کر لوگ اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ جب اس انسان کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، تو یہ انسان جس خدا کا پتہ دیتا ہے واقعی وہ سچا خدا ہے۔ تو پھر ولی کی کرامت کو دیکھ کر لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری کی کرامت کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ خواجہ اجمیری تشریف لائے ہندوستان، دیکھا کہ آتش کدا ہے، زبردست آگ لگی ہوئی ہے، لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں کر رہے ہو؟ جواب دیا گیا اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں آگ میں ڈالا جائے گا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ تو مشرک، مگر کچھ عقیدہ جو پیغمبروں سے ملا تھا اس کا بچا کچا ان کے دماغوں میں تھا۔ پیغمبروں سے جو عقیدہ ملا وہ بچا کچا عقیدہ غیر قوم میں بھی ہوتا ہے، ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ بھی کہتے ہیں اگر یہ غلط کام کرے گا تو خدا سزا دے گا۔ تو کہنے لگے کہ آگ کی اس لیے ہم پوجا کرتے ہیں کہ آگ ہمیں نہ جلائے۔ تو خواجہ اجمیری نے کہا کہ جو سب سے زیادہ اس کی پوجا کیا ہے اس سے میں ملاقات کروں۔ تو ایک عمر رسیدہ 80 سال سے زیادہ عمر تھی، جب سے شعور آیا تب سے میں آگ کی پوجا کر رہا ہوں۔ تو خواجہ اجمیری نے کہا کہ اب تو آگ تو سے بہت خوش ہو گئی ہوگی، 80 سال عبادت کیا ہے، جب سے عقل آئی تب سے 5 سال 6 سال کا بچہ تھا تب سے عبادت کر رہا ہے، اب 90 سال کے قریب ہو گیا ہے۔ اتنی لانگ سروس، اتنی لمبی عبادت، اب تو آگ تجھ سے خوش ہو گئی ہوگی، ذرا تیری انگلی آگ میں ڈال، انگلی کو آگ میں رکھ، دیکھ لیں گے کہ کس قدر آگ تجھ سے راضی ہوگی۔ کہا وہ کیسے کریں گے تو انگلی جل جائے گی، پھر کیا فائدہ؟ نہیں، آگ وہاں پر نہیں جلائے گی، وہاں پر نہیں جلائے گی، ذرا ٹیسٹنگ کرو۔ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسے خود معلوم ہے کہ آگ جلا دے گی۔ اب ایسے موقع پر خواجہ اجمیری نے یہ کیا کہ وہاں پر ایک بچے کو اپنے گود میں اٹھایا، گود میں لے کر آگ میں گھس گئے۔ بچے کی ماں تڑپ رہی ہے، میرا بچہ آگ میں چلا گیا۔ تو آگ میں گئے، پھر واپس نکل آئے، آگ سے باہر آئے، نہ بچے کو آگ نے جلایا نہ خواجہ اجمیری کے بدن کو جلایا۔ اب بچے کو کیوں نہیں جلایا؟ اس لیے کہ بچہ خواجہ اجمیری سے لگا ہوا ہے، تو ان کی برکت سے اسے بھی آگ نہیں لگی۔ اب یہ کرامت دکھا کر خواجہ اجمیری اپنی برتری نہیں جتا رہے، اس بات پر توجہ دیں، اپنی برتری نہیں جتا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم آگ کی عبادت کرتے ہو، مگر آج بھی تمہیں اس بات پر بھروسہ نہیں ہے کہ آگ تمہیں نہیں جلائے گی، مگر میں آگ کے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ تم نار کی عبادت کرتے ہو، میں رب النار کی عبادت کر رہا ہوں، آگ کے خالق کی عبادت کرتا ہوں، تو وہ خالق مجھ سے راضی ہے،
اس لیے اس نے آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ تو میرے اس بندے کو نہ جلا، لہذا یہ آگ نہیں جلائی۔ اسی طرح قیامت کے بعد بھی اللہ آگ کو حکم دے دے گا کہ یہ بندہ میری عبادت کیا ہے اس لیے اسے مت جلا، تو وہاں بھی آگ نہیں جلائے گی۔ اس کرامت کو دیکھ کر بے شمار لوگ مسلمان ہوں گے۔ تو کرامت کا مقصد ہی کیا ہے؟ کرامت کا مقصد لوگوں کو تسلی دینا اور لوگوں کو یہ بات سمجھا دینا کہ اگر انسان ہو کر میرے اندر یہ طاقت ہے، مگر یہ طاقت میری نہیں، میرے رب کی دی ہوئی طاقت ہے، تم بھی اس کے ہو جاؤ، تم بھی اس کے ہو جاؤ، وہ تمہیں بھی کمالات عطا کرے۔ آج ہندوستان کے اندر جا بجا مسلمان ہیں، جا بجا اولیاء کے مزارات ہیں، تو ان ولیوں کی کرامتوں کو دیکھ کر بستی کی بستی مسلمان ہو جاتی، محلے کا محلہ مسلمان ہو جاتا، خاندان کا خاندان مسلمان ہو جاتا تھا۔ کرامتوں کے ذریعے اسلام پھیلا، واقعی اسلام پھیلا۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان، ایک فیضان کا نمونہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فیضان کا مطلب ہے نوازی۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیانات کے ذریعے لوگوں کو نوازتے تھے۔ جب آپ بیان کے لیے بیٹھتے تو آپ کے بیان میں ہزاروں کا مجمع ہوتا، اور اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا۔ یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے کبھی یہ بھی گڑبڑی کر دیتا ہے، اور مقرروں کی عادت ہے، کبھی کبھی مجھے بھی وہ بیماری آ جاتی ہے کہ منہ کو لاؤڈ اسپیکر کے بالکل خراب کرے، گویا اسے ایسے قریب جاتے گویا اسے بوسہ دے رہے، اتنے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری آواز کمزور ہے۔ تو غوث پاک جب بیان کرتے تو پہلی صف میں آپ کی آواز جس طرح بیٹھنے والا سنتا، آخری صف تک تو کتنی لمبی مسافت ہو جائے گی، وہاں کا آدمی بھی آواز کو اسی مقدار میں سنتا تھا۔ یہ آواز کی کرامت، آواز کی کرامت۔ اسی طرح محفل میں جو آتے ان کے دل میں جو خطرہ گزرتا، جو خیال گزرتا، اسے غوث پاک بیان کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و عقیدت عطا فرمائے، اور آپ کی عمدہ تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔